بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لیول 8 میٹرک میں اردو کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نظم نمبر 3 برسات کی بہاریں، جس کے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ سب سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کا تعارف پڑھیں گے۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 114 پر ہے۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے، 1830 میں ان کی وفات ہے۔ اس حساب سے ان کی عمر بنتی ہے 95 سال، 95 ایئرز۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزارا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کے اور نانی کے ساتھ آگرہ پہنچے، تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا، اسی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے۔ اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، یعنی استاد رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے اور 17 روپے ماہوار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق ہو گئے۔ نذیر نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا۔ یہ بیٹا آپ لوگوں کا اس میں شروع میں یہی بتایا گیا ہے، کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں کا سفر کیا، کیسے لوگوں سے وابستہ رہے، تعلیم کے بارے میں، زبانوں پر عبور کے بارے میں، یہ ساری جو ہے وہ اس پیراگراف میں ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ MCQs میں جو ہے وہ ان معلومات میں سے آپ سے کچھ بھی کہیں سے بھی کسی بھی حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا پیراگراف ہے جس میں نذیر کے جو ان کا علمی و ادبی کام ہے، جو ان کا انداز ہے لکھنے کا، جو انہوں نے کام کیا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے شاعر ہیں، میر، سودا، ناسخ، آتش، انشاء، جرت، جن کا نام آپ نے پیچھے جو ہے وہ اس چیپٹر میں بھی پڑھا ہوگا، جو شاعروں کے لطیفے وغیرہ میں، تو ان کا ذکر وہاں پر بھی موجود ہے۔ یعنی اس زمانے میں پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ دیکھا، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ تھلگ رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی شاعری جو ہے وہ ان سے بالکل مختلف تھے۔ ان کی شاعری عوامی ہے، انہوں نے اپنے قرب و جوار یعنی ارد گرد کے ماحول اور اپنے عہد زمانہ کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی سے، بہترین طریقے سے اپنی شاعری میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس، بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا۔ یعنی انہوں نے اپنی شاعری کے لیے جو عنوانات چنے، جو ٹاپکس چنے، جن چیزوں کو اہمیت دی، وہ عام لوگوں کی باتیں تھیں، غریب لوگوں کی باتیں تھیں، اور غریب لوگوں کے جو ہے وہ مسائل تھے جن کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، جانوروں، حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ایسے عام انہوں نے موضوعات لیے ہیں جس میں ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں ان کا، رسومات کا، میلوں کا، پھلوں سبزیوں کا ذکر، چاند کا ذکر، روٹی کا ذکر، یعنی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو عام طور پر شاعر جن چیزوں کو ویلیو نہیں دیتے، جن چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی شاعری کا موضوع نہیں بناتے، انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر بھی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی چیزوں کو دیکھ کر سیکھنا، اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہے۔ عکاس یعنی واضح کرنا، کسی چیز کو عکس بیان کرنا۔
نظیر کی زبان عام فہم یعنی عام سمجھ میں آنے والی اور سادہ ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات، ضخیم بھاری، بھاری بھرکم، وزنی یعنی بہت زیادہ اشعار ہیں ان کے، اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی بہت سی نظمیں، بہت سے اشعار ان کے موجود ہیں، اسی لیے ان کا دیوان جو ہے، دیوان کسے کہتے ہیں؟ شاعری کا مجموعہ، ٹھیک ہے، کہ ان کا کلیات جو ہے وہ بہت ہی ضخیم ہے، بھاری بھرکم ہے۔ جو موٹی کتاب ہوتی ہے اس کو ہم ضخیم کتاب کہتے ہیں، اس طرح کا ہے، یعنی اس میں بہت سارے اشعار جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کی نظم کی طرف۔ ان کی نظم میں پہلا جو ہے وہ بند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ میں نے آپ کو نظم حمد اور نعت پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ نظم کی حیت ہوتی ہے۔ حیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کس شکل میں لکھی گئی ہے۔ جیسے دو اشعار کی صورت میں حمد اور نعت تھی تو وہ پابند نظم کہلاتی ہے۔ اگر کوئی ایسی نظم ہے جس کے اشعار کی جو ہے وہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے، ردیف قافیے کا استعمال نہیں ہے، اور ان کے مصرے چھوٹے بڑے ہیں، کوئی تھوڑے سے الفاظ ہیں، کوئی زیادہ الفاظ ہیں، اس طرح کی نظم ہے وہ آزاد نظم کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے ایسی نظم جس میں 6 مصرے ہوں، کہ 4 مصروں کا ایک بند ہو اور پھر 2 مصرے اس میں بعد میں آئیں، اور پھر 4 مصروں کا بند ہو اور 2 مصرے آئیں، وہ مسدس کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ نظم جو ہے حیت کے اعتبار سے مخمس ہے، میم خے میم سین مخمس، ٹھیک ہے۔ یہ مقاصد تدریس جہاں اوپر لکھا ہوا ہے اس میں دیکھیے گا نمبر 4 پہ لکھا بھی ہوا ہے، مخمس کی حیت کا تعارف کرانا، یعنی یہ بتانا کہ کیا ہوتی ہے۔ مخمس میں بیٹا جو ایک بند ہوتا ہے وہ 4 مصروں کا ہوتا ہے، اور پھر ایک مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ وہ مصرع جو ہے وہ ہر بند کے بعد وہی مصرع آتا ہے، تو 5 لائنوں کا گویا ایک بند کہلاتا ہے، جس میں ایک لائن جو ہے، ایک مصرع جو ہے وہ ہر بند کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے۔ اس کو ہم حیت کے اعتبار سے مخمس کہتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نظم جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے کیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ بورڈ میں یا پیپر میں یا کہیں بھی MCQs کی صورت میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب یہ پہلا بند ہے اس کا، آپ کو پتہ ہے کہ اشعار کی صورت میں آتی ہے تشریح، لیکن ہم جو ہے وہ یہ چونکہ بند ہیں تو ہم بند کی صورت میں ساتھ ساتھ اشعار کی صورت میں سمجھیں گے، اور جب جس بھی شعر کی تشریح آئے گی تو آپ اس کو اسی طریقے سے بیان کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ برسات کسے کہتے ہیں؟ بارش کو۔ یہ ساری کی ساری نظم جو ہے وہ بارش کے سے ہونے والی جو زمینی تبدیلیاں ہیں، یعنی بارش دنیا کی مختلف اشیاء پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اس کے بارے میں نظم یہ پوری کی پوری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا بند ہے، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کے آپ معنی بھی لکھ لیں گے، لہلہاہٹ لہرانا، جھمجھماہٹ چمک، قطرات بارش کے قطرے، تماشے خوشیاں، گھات انداز، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کے میننگ بھی آپ بک کے اوپر لکھ لیں۔ اب یہ جو ہے، اب وہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا آسمان پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب چلنا شروع ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوا یہ پیغام لاتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور اس ہوا کے اس پیغام کو سن کر سبزہ جو ہے، ہریالی جو ہے وہ لہلہانے لگتا ہے، باغات میں گویا بہاریں آ جاتی ہیں، خزاں کا موسم جو ہے وہ باغ کو چونکہ ویران کر چکا ہوتا ہے، تو اب جو ہوا یہ پیغام لائی ہے، خوبصورت میسج دیا ہے اس نے باغات کو، پھولوں کو، سبزے کو، زمین پر موجود ہر چیز کو، کہ اب بارش آنے والی ہے، کہ موسم کی سختی کی وجہ سے جو پیڑ پودے خشک ہو گئے تھے، ان کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ زرد رنگ کے ہو گئے تھے، اب وہ اس ہوا کی میں آنے والی برسات کی خوشخبری کو سن کر لہرانے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، اور بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، آہستہ آہستہ باریک باریک قطرے آسمان سے زمین کی طرف ٹپکنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ جھمجھماہٹ کسے کہتے ہیں؟ چمک کو، چمک دمک کو، کہ وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ چمک رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کہ ہر طرف جو ہے وہ خوشی، اور جو ہے وہ خوشی کا سما ہو گیا ہے، اور خوشحالی دکھائی دینے لگی ہے کس چیز کی؟ کہ لوگ جو کہ زمین خشک ہو چکی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کے موسم میں جب سورج کی تیز کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو زمین کی نمی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس سے مٹی اڑنا شروع ہو جاتی ہے،
اور درختوں کے پتے جو ہے وہ تمازت کی وجہ سے، سورج کی تمازت کی وجہ سے وہ زرد ہو جاتے ہیں، پیلے ہو جاتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سبزہ اپنا رنگ کھو دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب بارش کا موسم آتا ہے، برسات کا موسم آتا ہے، تو پھر یہ تمام چیزیں خوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ موسم ان کے لیے زندگی کی علامت بن کر آیا ہے، انہیں واپس اپنا رنگ، روپ، ہریالی، ہر چیز واپس مل جائے گی، وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ برسات نے کس طرح سے بہار جو ہے وہ اس کو لوٹا دیا ہے، اور وہ بہار ہر طرف اب ہمیں دکھائی دینے لگی ہے۔ اب دوستو، عزیزو، پیارے لوگو، اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ برسات کے آنے سے کتنی رونق ہو گئی ہے کہ یہ میرے بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں کہ برسات کے آنے سے کیا کیا بہاریں چھا رہی ہیں، ہر چیز خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میننگز آپ نے لکھ لیے ہیں۔ اب یہ اس کے حوالے کا شعر بھی آپ اس میں لکھ لیجئے۔ نکھر آئی، نکھار آئی، سنور آئی، سنوار آئی، گلوں کی زندگی لے کر گلستاں میں بہار آئی۔ ٹھیک ہے، یہ روح ناروی شاعر ہیں، یہ ان کا شعر ہے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے یہ دونوں جو بند میں دونوں شعر ہیں، اس میں سے جس کی بھی تشریح آئے گی آپ اس کے ساتھ حوالے کا یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا بند ہے، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھر بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس کے بھی میننگز لکھ لیجیے۔ مست کے معنی ہوتے ہیں خوش، مدہوش، جھڑیوں، مسلسل جو بارش ہوتی ہے اس کو جھڑی بولتے ہیں، جھڑیوں، مسلسل بارشوں، جل تھر، ہر طرف پانی ہی پانی، یعنی خشکی بھی پانی ہی دکھائی دینے لگے اتنی بارش ہو، اور گلزار جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں، اور جمع بھی اس کی جو ہے گلزار ہی کہلاتی ہے۔ یہ اس کے جو ہے وہ میننگز ہیں۔ اب یہ اس میں پہلے بند میں کیا کہا کہ ہوا جو ہے وہ پیغام لائی ہے، خوشخبری لائی ہے کہ برسات ہونے والی ہے، اور پھر ہلکی ہلکی بوندیں جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف ٹپکنے لگی ہیں، اور ان کی چمک اتنی خوبصورت ہے کہ ہر چیز کا دل اس نے خوش کر دیا ہے۔ اب ہلکی بارش سے دوسرے بند میں تیز بارش کو بیان کر رہے ہیں کہ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، یعنی بادل ہوا کے ساتھ اتنے خوش ہیں، مدہوش ہیں کہ ہر طرف اڑتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں کہ اب اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خوش ہو گئی ہے، اور ہر چیز نہا لیا ہے، ہر چیز نے گویا، اور وہ دھل کر صاف ستھری ہو گئی ہے، اور پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، ہر جگہ زمین پر، پہاڑوں پر، درختوں پر، ہریالی پر، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ پانی پر بھی جب وہ یہ پانی پڑ رہا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے، اور ہر طرف اب خشکی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی، ہر طرف جل تھل ہو گیا ہے، پانی ہی پانی ہو گیا ہے، اور گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں کہ باغ بھی جو ہے وہ بھی بھیگ رہے ہیں، وہ بھی نہا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور سبزہ اور ہریالی بھی جن پر مٹی کی تہ جم چکی تھی، جن کا رنگ اڑ چکا تھا، جو اداس دکھائی دے رہے تھے، اب وہ سب اس بارش میں نہا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جب بارش کم کم ہوتی ہے لیکن جب ہوتی ہے تو سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بچے باہر نکل آتے ہیں، ہر طرف شور شرابہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح سے وہ دنیا میں موجود جو سبزہ، ہریالی، باغ، درخت، پیڑ پودے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی اس بارش میں نہا رہے ہیں، اور کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ برسات کی بہاروں کا کیا سما ہے، اور اس نے کس طرح سے خوبصورتی کو جو ہے وہ بڑھا دیا ہے، اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ حوالے کا شعر لکھ لیجئے کہ گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھر تھرانا کہتے ہیں ہلنا، چلنا، ہل ہل کر چلنا، اور گدگدانا جیسے ہم کسی کی گدگدی کرتے ہیں، یعنی ان کو خوش کرنا، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں، یعنی فضاؤں کو خوش کر رہی ہیں، خوبصورت بنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حوالے کا شعر آپ نے اس میں نوٹ کر لینا ہے، اور یہ جو ہے وہ دوسرے بند کے ساتھ، اس کے دونوں اشعار کے ساتھ آپ اس کو شامل کریں گے۔ یعنی پہلے بند میں یہ بتایا کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی ہے، پہلے ہوا نے پیغام دیا، پھر ہلکی بارش شروع ہوئی،
اور دوسرے بند میں یہ بتایا کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور اس تیز بارش نے زمین پر کیا سما باندھ دیا ہے، کیا سما پیدا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے جو ہے وہ دیکھیں کہ جس طرح یہ سبزہ دکھائی دے رہا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس بارش کی وجہ سے سبز ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہری بھری ہو گئی ہے۔ تیسرے بند میں اب سارا کا سارا جو ہے وہ اس سبزے پر بارش کے کیا اثرات ہیں یہ بتا رہے ہیں، اور ہرے بچھونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہرے بچھونے جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گرین کلر کی بیڈ شیٹس جو ہے وہ بچھی ہوئی ہیں۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہرے بچھونے یعنی سبز بستر، گھاس کے جو بستر ہیں ہر جا ہر جگہ، اور حق نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو ہے وہ ہرے بچھونے بچھا دیے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت فرش بن گیا ہے جیسے سبز رنگ کے ہر جگہ بستر بچھا دیے گئے ہوں۔ اب اس کی تشریح آپ اس طرح کریں گے، یہ سارا کا سارا صرف اور صرف سبزہ اور ہریالی کے بارے میں ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، وہ زمین پر موجود جنگل ہیں، وہ پہاڑ ہیں، وہ زمین میدانی حصہ ہے، جو بھی ہے، جب بارش اس پر برستی ہے تو اس بارش کے برسنے سے ہر جگہ سبزہ اور ہریالی جو ہے وہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ جہاں پہلے سے موجود تھی وہ دھل کر صاف ستھری ہو گئی ہے، اس کا رنگ نکھر آیا ہے، اور جہاں نہیں تھی اب زمین سیراب ہونے کی وجہ سے وہاں بھی ہمیں سبزہ اگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گویا جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں ہر جا جو ہے وہ سبز اور ہرے جو رنگ ہے، اس کے سبز اور ہرا ایک ہی ہوتا ہے، بس سبزہ اور ہریالی وہ اس طرح سے مترادفات میں بولے جاتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قدرت نے ہر جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت، اللہ کی قدرت، حق بھی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس نے ہر جگہ جو ہے وہ جنگلوں میں ہر جگہ سبزہ اور ہریالی کر دی ہے۔ اب اس کی خوبصورتی کو میں کیسے بیان کروں کہ کیسے کائنات میں ہر جگہ ہمیں جو ہے وہ یہ جیسے یہاں بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھیے سبزہ اور ہریالی دکھائی دے رہی ہے، کہ اس طرح سے جب ہم وہ کہتے ہیں، شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس بارش سے ہونے والی زمینی تبدیلی کو دیکھتا ہوں تو سب سے بڑی جو تبدیلی مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس ہریالی کی مثال دینے کے لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ہر جگہ سبز رنگ کے بستر بچھا دیے ہوں، جیسے بیڈ شیٹس بچھا دی ہوں، چادریں بچھا دی ہوں، کہ ہمیں اس میں سے کہیں بھی جو ہے وہ زمین نہیں نظر آتی، خشکی نہیں نظر آتی، اور ایسی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں پر جو ہے وہ ہریالی نے اپنا رنگ نہ جمایا ہو۔ تو اس پورے بند میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ زمین پر سبزہ اور ہریالی نکھر کر نظر آ رہے ہیں، انتہائی خوبصورت ہو گئے ہیں، اور پوری زمین کو انہوں نے خوبصورت بنا دیا ہے، ایسے جیسے کہ حق نے، اللہ تعالیٰ نے کوئی سبز رنگ کے بستر زمین پر بچھا دیے ہوں۔ اس کے لیے بھی آپ شعر نوٹ کر دیجئے کہ چمن ہے رنگی بہار رنگی، مناظر سبز زار رنگی، ہیں وادیوں کوہسار رنگی کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ کہ یہ جو ہے وہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے رنگین کر دی ہے، خوبصورت کر دی ہے، سجا دی ہے، کس کی وجہ سے؟ برسات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ جیسے یہاں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مختلف رنگ ہیں جو اللہ کی قدرت کے ہمیں پانی پر، پہاڑوں پر، آسمان پر جب ایسے بادل آتے ہیں تو کس طرح سے ہر چیز خوبصورت اور رنگین ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت کی ایک خوبصورت تصویر ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر دکھا دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا چوتھا بند ہے بیٹا، سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی اور چھا رہی گھٹائیں، سرخ اور سفید کاہی ہیں بھیگتے، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس کے میننگ جو ہے وہ لکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے آسمان پر مختلف رنگوں کی، جیسے اس میں اس بند میں کہا ہے نا کہ آسمان پر جو ہے وہ ہمیں کس طرح کی گھٹائیں دکھائی دے رہی ہیں، سرخ، سفید، کاہی۔ تو اس تصویر کے اندر یہ اس کی واضح مثال جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے ایک رنگ کے بادل نہیں ہیں بلکہ آسمان پر مختلف رنگوں کے بادل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور ان بادلوں کے برسنے سے یہ زمین جو ہے وہ اس طرح خوبصورتی اس میں چھا جاتی ہے۔ میننگز لکھ لیجئے، لہلہاہٹ لہرانا، ابر بادل، سیاہی سیاہ رنگ، کاہی ہلکا سبز رنگ،
ले माह ताबा माही, चांद से, माह कहते हैं चांद को, चांद, और माही कहते हैं मछली को, चांद से मछलियों तक, इलाही मेरे अल्लाह, ए मालिक, इलाही अल्लाह ताला को कहते हैं। यहाँ पर जो है वो, अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि सब्ज़ा जो है वो कैसे लहलहाना शुरू हो गया है, कैसे झूमना शुरू हो गया है, किस चीज़ से? बारिश की वजह से। बारिश और हवा खूबसूरत जो है वो जब मिलते हैं तो सब्ज़ा इंतहाई खूबसूरती से लहलहाता है। कुछ अब्र की स्याही, कि कुछ आसमान पर जो है वो हमें स्याह रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं। अब स्याह रंग के बादल कैसे होते हैं? जब वो बरसने वाले होते हैं तो वो डार्क कलर के होते हैं, तो उनको स्याह कह रहा है वो, ठीक है। और छा रही घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही, यानी सुर्ख, सफ़ेद और काही। काही हम लोग अक्सर इसको गलत जो है वो बोलते हैं, काई बोलते हैं। जब पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहता है ना, तो उसके ऊपर एक सब्ज़ा सा हल्की सी ग्रीन सी तह आ जाती है, जिसे काई बोलते हैं। वो काई नहीं होता, असल में वो लफ्ज़ काही लफ्ज़ है, हम उसे गलत पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि सुर्ख, सफ़ेद, हल्का सब्ज़ और स्याह रंग के मुख्तलिफ़ रंगों के बादल जो है वो हमें दिखाई देना शुरू हो गए हैं आसमान पर, इस तरह के, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब भीगते हैं घर घर, ले माह ताबा माही, यानी कायनात की हर चीज़, हर चीज़, आसमान के चांद से लेकर पानी में मौजूद मछली तक, हर चीज़ इस बारिश के पानी से भीग कर खुश हो रही है। और ये तमाम खूबसूरतियाँ, ये तमाम रंग, ये कौन पैदा कर सकता है? सिवाय इलाही के, यानी अल्लाह ताला के सिवा ये खूबसूरतियाँ कोई पैदा नहीं कर सकता। ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, यानी ये रंगीनियाँ, ये खूबसूरतियाँ, ये रौनकें, ए अल्लाह ताला, आपके सिवा, तेरे सिवा कोई भी ये पैदा नहीं कर सकता। इस कायनात को इस तरह रंगों से कोई भी नहीं सजा सकता, जिस तरह से रंगों से उसने कहा है कि स्याही, सुर्ख, सफ़ेद, काही, मुख्तलिफ़ रंगों की घटाएं और मुख्तलिफ़ रंगों के बादल हमें आसमान पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। इसके अलावा कोई नहीं है जो इस कुदरत को हमारे सामने ज़ाहिर कर सके। और क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, यानी अब मैं क्या बयान करूं कि बरसात ने क्या क्या बहारें पैदा कर दी हैं, क्या खूबसूरतियाँ पैदा कर दी हैं, क्या रंगीनियाँ पैदा कर दी हैं। ये सब तो मेरी बयान से बाहर है। इसके लिए कुरान की आयत है, सूरत शूरा की आयत नंबर 28 है। ये आप इसमें हवाले का जो पहले अशार आपको लिखवाए हैं उनमें से भी दे सकते हैं। ये इस नज़्म में जितने भी पहले भी आपको 3-4 शेर, जो मैंने 3 शेर बताएं, वो हर बंद में आप डाल सकते हैं, क्योंकि बारिश की ही बात है, हरियाली की ही बात है, सब्ज़ी की ही बात है। इसी तरह से ये आयत भी जो है वो आप हर शेर के साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आप 2 हवाले आपने देने होते हैं, एक शेरी एक नसरी, तो ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से एक इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आयत है, उसका तर्जुमा है, वो अल्लाह ही है जो लोगों की के नाउमीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, वही कारसाज और काबिल तारीफ़ है। यानी अल्लाह ताला ही बारिश बरसाता है, अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बेशुमार आयात हैं, आप कोई और भी ऐड करना चाहें तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आते हैं हम अपने लास्ट जो है वो बंद की तरफ। क्या क्या रखे है यारब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहार। इसके भी मैंने लिख दिए, आन लम्हा मस्त खुश, और सुभान अल्लाह का सिफाती नाम है, तारीफ़ के लिए बोला जाता है कि जब हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह की कुदरत है ये, ठीक है। तो क्या क्या रखे है यारब सामान तेरी कुदरत, यानी मैं जब इन खूबसूरतियों को देखता हूँ, इन रंगीनियों को देखता हूँ, इस बारिश के जो है वो मौसम को देखता हूँ, इसकी बरसती हुई बूंदों को देखता हूँ, हर तरफ जलथल को देखता हूँ, किस तरह से सब्ज़ा और हरियाली फैल गई है उसको देखता हूँ, ज़मीन से आसमान तक कैसे सारी मखलूक खुश है इसको देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि ए रब, तेरे पास, तेरी कुदरत के पास क्या क्या सामान मौजूद हैं, तू किस किस अंदाज में लोगों को खुश करता है, और बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, कि तेरी कुदरत में, कब्ज़ा कुदरत में ये बात जो है वो शामिल है कि तू जब चाहे जो रंग चाहे कायनात पर तारी कर दे। तू इस पर मौसम में जो है वो सरमा ले आए, मौसम में गर्मा ले आए, मौसम में बहार ले आए, मौसम में बरसात ले आए,
خزاں لے، جو چاہے جس کو چاہے خوش کر سکتا ہے، جس کو چاہے ناراض کر سکتا ہے، جس کو چاہے خوشی دے سکتا ہے، غم دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ یہ ہم ہیں جو اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو جو ہے وہ ہم اندھیرا کر دیں، زمین اور آسمان کو ہم روشن کر دیں۔ یعنی کس کی کیا مجال ہے کہ جو ہے وہ سورج کو چاند میں بدل دے، چاند کو سورج میں بدل دے، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ کسی کی مجال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بدلے ہے رنگ کیا کیا حیران تیری قدرت، تیری قدرت ہر وقت کیا کیا رنگ بدلتی رہتی ہے، ہم تو تیری قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر حیران ہیں، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، لوگ مدہوش ہیں، مست ہیں، یہ حیران ہیں اس بات پر کہ تیری قدرت کیا ہے۔ ہم تو تیری قدرت کو جان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے، تیری قدرت کی اتنی نشانیاں ہیں کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر بس حیران ہیں، حیرت زدہ ہیں۔ اور نہ صرف انسان، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ اس کا یہ مطلب ہے، تیتر آپ نے شاید پرندہ نہ دیکھا ہو، یہ بیٹا تیتر ہے، اور یہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت آواز میں اس کی آواز ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت حمد و ثنا کرتا ہے، اسی لیے شاعر نے علامتی طور پر تیتر کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ وہ سب پرندوں کی بات کر رہے ہیں کہ پرندے بھی جو ہے وہ نہ صرف انسان اللہ کی اس قدرت سے حیران ہیں اور اس کی تعریف کرنے پر جو ہے مجبور ہیں، بلکہ تیتر بھی تیری یہ خوبصورتیاں، تیری کائنات کے یہ رنگ، یہ رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ بارش کا موسم دیکھ کر وہ بھی جو ہے وہ تیری تعریف کرنے پر مجبور ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں تیری قدرت کو پہچان کر۔ اور کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، یعنی اب میں کیا کیا بیان کروں کہ برسات جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کی کتنی رونق ہے، کتنی خوبصورتی ہے، اور نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی جو ہے، پرندے بھی جو ہے وہ اس قدرت کو پہچان کر اور اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہی ایک ذات ہے، وہی ایک ہستی ہے جو کائنات پر یہ سب رنگ جو ہے وہ طاری کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نظم جو ہے وہ آج یہ ہم نے کمپلیٹ کی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔